یاد رکھو، اللہ جب تمہاری ناممکن دعاؤں پر معجزوں کی برسات برساتا ہے تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے دکھاتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب تمہیں اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب بھی تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ رب تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ تمہیں نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو پھر امتحان کیسا، پھر آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم جب شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جانتے ہو کہ تم نے جو بھی کھویا ہے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارے دل کو دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے۔ تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کافی کارساز ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ وہ قرآن سے یہ نشانی دے رہا ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ تو سنو، اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، اب جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، بس اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو پھر کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گھڑی پر ہوگی۔ پھر یہ مایوسی کیسی؟ کب تک یہ پریشانی؟ تب تک خود کو اتنا بے مول نہ کرو
کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں، بس تم نے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ معلوم ہے نا، جو سکون سجدے میں ملتا ہے وہ تو محل میں بھی میسر نہیں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ بس آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جن کو اللہ پاک نے جوڑنا ہوتا ہے۔ جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو۔ جانتے ہو وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں سے اللہ سے معجزے کروا ہی لیتی ہیں؟ یاد رکھو، جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سنو، تم اس لیے اداس ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے، تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے، وہ دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے تو اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا بھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے، پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بانپ سکے۔ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی ہی آئے گی۔ اور یاد رکھو، معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے گا۔ اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔
اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے؟